وہ آیت الکرسی ہے، سیدۃ آیت القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے یہ آیت، جس کو آپ آیت الکرسی پر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، لم یمنعہ من الجنۃ الا الموت، جنت میں داخلے سے سوائے موت کے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی موت آتے ہی کہاں جائیں گے وہ؟ جب تک رکا ہوا ہے معاملہ، تو ہر نماز کے بعد 2 منٹ پڑھنا آیت الکرسی کتنا مشکل ہے۔ بچپن سے ہمارے ماں باپ نے آپ کو یاد کرایا، آپ اپنی اولاد کو یاد کرائیے، اس سے بڑے فائدے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ابھی میں نے سنا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ دوسری نماز تک تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، شرور و آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے رات میں اللہ حفاظت فرماتے ہیں، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر کی اور جان و مال کی اور پڑوسیوں کی بھی۔ اللہ، پڑوسی کا لفظ آج ہی مجھے ملا ہے، اس سے پہلے نہیں معلوم کہ پڑوسیوں کی بھی حفاظت کرتے۔ تو آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے، سیدۃ آیات القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت، عظیم سورت، وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تعلیمات دی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مشکات شریف میں اور احادیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی تھے، 3000 سے زائد حدیثیں ان سے مروی ہے۔ ہمیشہ وہاں مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پہ پڑے رہتے تھے اور ہر وقت علم حاصل کرتے تھے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، بھوکے پیاسے رہ کر۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مسلمانوں کو نوازا تو بیت المال پر رات میں چوکیداری کے لیے، نگرانی کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے مقرر کیا۔ اب میں نے سوچا کہ ڈبل ثواب کماؤں، نماز پڑھنا شروع کر دیے انہوں نے۔ دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ غلہ بھر رہا ہے تھیلے کے اندر بیت المال سے۔ میں نے سلام پھیر کے اس کو پکڑ لیا تو اس نے بڑی آہوزاری کی اور بہت عاجزی کی اور انکساری کی، بچوں کی دعائیں دی کہ بہت پریشان ہوں، ایسا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا اور حضور کو بھی نہیں بتایا۔ دوسرے دن مجلس رسول میں دربار رسالت میں ابو ہریرہ آئے تو حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ اب تو سٹپٹائے ابو ہریرہ۔ فرمایا اللہ کے رسول، اس نے بہت عاجزی کی، بہت انکساری کی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ جھوٹا ہے وہ، پھر آئے گا۔ اب اللہ کے رسول کے فرمانے کے بعد تو میں اور چوکنا ہو گیا۔ دوسرے دن آیا وہ، پھر میں نے کہا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا تجھے، مجھے حضور نے یقین تھا کہ تو آئے گا، مگر وہ بڑا چرب زبان تھا، دلوں کا پانی پیٹ کا ہلنے نہیں دیتا تھا، اسی بات کرتا تھا۔ جناب ابو ہریرہ کو پھر شیشے میں اتارا اور پھر اپنے بیوی بچوں کی دعائی دی اور پھر ابو ہریرہ نے رحم کہا کر چھوڑ دیا۔ پھر حضور کے دربار میں جب پہنچے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ ان کو اختیار نہیں تھا نہ چھوڑنے کا، پکڑ کر حضور کی خدمت میں لایا۔
حضور نے فرمایا بہت عاجزی کیا، رویا دھویا، میں نے چھوڑ دیا اللہ کے، کہا کہ نہیں جھوٹا ہے پھر آئے. اب تو سوچ لیا کہ اب کچھ نہیں، اس کو سیدھا گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. تیسرے دن پھر آیا، کہا کہ اب تو کچھ بھی کر، رو دھو کچھ بھی کر، چھوڑنے والا نہیں ہوں. اب وہ بھی مجبور ہو گیا. اس نے کہا میں کچھ ایسے کلمات، ایسی آیت بتاتا ہوں تجھے کہ جب تو اس کو پڑھ لے گا تو چور، شیطان اور کوئی چیز تیرے مال پر نہیں آئے گی، تیرے پاس نہیں آئے گی. وہ ہے آیت الکرسی. انہوں نے کہا بتا دے، تو انہوں نے آیت الکرسی بتا دی. صحابہ بڑے ان کے حریص ہوتے تھے. تیسرے دن پھر حضور نے پوچھا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا؟ تو کہا حضور، اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیں گے میں تو کچھ سکھا دیتا ہوں، تو چھوڑ دے مجھے. میں نے چھوڑ دیا. کہا جھوٹا ہے مگر سچی بات کہہ کر گیا ہے، وہ شیطان تھا جو اس شکل میں آ رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ تو جنت ریٹرن تھا، تو اس کی باتیں بھی ویسی تھی. سمجھے؟ تو عالم ہونا الگ چیز ہے، جاننا الگ چیز ہے، ماننا الگ چیز ہے. شیطان جانتا بہت تھا. سمجھ میں آیا؟ اللہ ہم کو آیت الکرسی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث اس کے بارے میں سنا کر آگے بڑھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا. یہ بڑے عالم تھے تورات اور انجیل کے. تو کہ ابی قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے اچھی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ، 4 صحابہ مشہور ہیں جو کو قرآن کا علم ان کو سب سے زیادہ تھا. ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود، دوسرے ابی ابن کعب، تیسرے زید ابن ثابت اور چوتھے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. یہ 4 بڑے صحابہ تھے جن کو قرآن کا بہت علم تھا. تو انہوں نے کہا حضور وہ آیت الکرسی ہے. تو خوش ہو کے فرمایا لِتَهْنِئَكَ عِلْمُكَ یا ابو المنذر. ابو المنذر ان کی کنیت تھی کہ ابو المنذر تمہارا علم تم کو مبارک. ہم کو ایسے مذاکرے کرنا چاہیے آپس میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں حجت نہیں کرنا چاہیے، جس سے بحث نہیں کرنا چاہیے، علمی باتوں کا مذاکرہ آپس میں ہونا چاہیے. یہ تعلیم دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی ہر نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بولو انشاءاللہ. ارے جنت میں جائیں گے سیدھا، ابھی نہیں، مرنے کے فوری بعد. سمجھیں؟ اور رات میں پڑھتے سوتے وقت اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ اور خود بھی پڑھا کرو. انشاءاللہ سب پڑھیں گے. اور نہ بیٹھنا اور اٹھ کے چلے جانا. عمل کی کوئی بات پلوں میں باندھ کر لے جائے تو وہ اچھا ہے. سمجھ میں آئے؟ جس پر زندگی بھر آپ عمل کریں.